سرے حسین پڑھ رہا تھا قرآن نیزے پر، یزید سوچ میں گم تھا پھر کٹا کیا ہے۔ غم حسین کا احساس ہونے کے لیے کسی فرقہ واریت کی ضرورت بالغ نہیں۔ یہ غم تو ہندو لوگ بھی محسوس کرتے ہیں۔ مجھے ایک راوی کی قلم کی خون آلود تحریر آج بھی یاد ہے۔ راوی کہتا ہے، جب 10 محرم الحرام کے دن امام علی مقام حسین ابن علی اپنے چھوٹے شہزادہ علی اصغر کے لیے پانی مانگا تو مخالف سمت سے ایک تیر آیا، اور تیر بھی ایسا جو سائز میں شہزادہ علی اصغر سے بڑا تھا۔ ابھی عمر مبارک صرف 6 ماہ تھی۔ جب یہ منظر امام حسین کے ہاتھوں پر پڑے شہزادہ علی اصغر کے ساتھ ہوا تو امام حسین نے شہزادہ علی اصغر کے خون کو دونوں ہاتھوں کا چلو بنا کر اس میں بھرا اور آسمان کی طرف پھینک دیا، اور قلم بھی رو پڑا۔ جب سبھی نے دیکھا کہ معصوم شہزادہ کا مبارک خون واپس زمین کی طرف نہیں آیا، جب جعفر جن کا قافلہ کربلا کے میدان سے گزر رہا تھا، اس دن جعفر جن کی شادی تھی، قافلے نے یہ منظر دیکھا تو جا کر جعفر جن کو کہا کہ تم ادھر خوشیاں منانے میں لگے ہو اور ادھر تمہارے پیر مولا علی کے شہزادے امام حسین پر مصیبت آئی ہے۔ راوی کہتا ہے، جعفر جین فوراً سب چھوڑ کر کربلا پہنچا، آ کر عرض کیا، حضور آپ اگر اجازت دے تو ایک بھی ان میں سے زندہ بچ کر نہ جا پائے گا۔ اقتدار کی جنگ ہوتی تو امام حسین کہتے کہ ہاں جعفر، ان سبھی کو ختم کر دو، ایک پل لگتا سبھی ملیا مٹ ہو جاتے، مگر امام علی مقام نے فرمایا، جعفر نہیں، ایسا نہیں کرنا، میں نہیں چاہتا کہ میرے وجہ سے میرے نانا کی امت کا خون بہے، یہ لوگ صرف میرے خون کے پیاسے ہیں۔ پھر امام حسین نے حجت تمام کی تاکہ کل قیامت کے دن یہ لوگ یہ نہ کہہ دیں کہ جی امام حسین نے تو مدد کے لیے کہا ہی نہیں، تو ہم جاتے کیوں؟ امام حسین نے پکار کر کہا، کوئی ہے جو اس مظلوم و بے بس کی مدد کرے؟ لوگ تم سبھی جانتے ہو میں جگہ وسع حضرت فاطمہ زہرا اور رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں، کیا تم میرے قتل کے لیے تلوار اٹھاؤ گے؟ میں کیا کروں بیان فضیلت حسین کی، اللہ جانتا ہے حقیقت حسین کی، کہتے ہیں بار بار میں حیدر کا لال ہوں، مانی نہ ظالموں نے حقیقت حسین کی۔